زندہ باد یا حسین زندہ باد۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام سر اللہ فی کل موجود مفرد دائرۃ الوجود مولا و مولا الفخرین جد الحسن والحسین ابو القاسم قال الله تبارك وتعالى في كتاب المؤمن وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى جن کے ذہنوں میں آل محمد کی اتنی محبت اتنی بلا سے بات ہے محمد الجان محترم بزرگان مذہب و ملت روزگاران آل محمد موالیان آل بیت رسول محبان آل رسول صداقاران سر رسول صوباران غازی بن فضل العباس مقامداران سرکار سکینہ سلامت رہیے خوش رہیے خدا کوئی کم نہ دے سکا میں علیہ السلام کے پروردگار تجھے اس عزت والے دربار کا واسطہ جو مومن جو مومنات جو شریع حاجت لے کر یہاں آئے ہیں ان کی وہ شریع حاجت پوری سکائے پوری فرما باپوں کے لیے صدر علی محمد کا واسطہ جہاں بیٹھی بھی عزادار مولائے کے چاہنے والے صدر علی محمد کا رحم کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما بالخصوص تمام عزاداروں کی تمام عزاداروں کی تمام روزوں کی تمام علماء کی تمام آیات اللہ اور نظام کی حفاظت فرما باپوں تجھے بیوی روا کی اٹھی ہوئی بود کا واسطہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نبینہ عطا فرما معبود تجھے شہزاد علی اکبر کے کلیجے پہ لگی ہوئی بچی کے پھل کا واسطہ اس کلیجے میں سے نکلے ہوئے خون کے قطرے کا واسطہ جو نوجوان ہمارے علم حاصل کرائے انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما معبود تجھے واسطہ ہے شہزاد قاسم کی اجڑی ہوئی جوانی کا جو نوجوان ہمارے بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما پروردگار تجھے واسطہ ہے بی روا کی اجڑی ہوئی گود کا اور بی سکینہ کے کانوں سے بہے ہوئے کے خون کے قطرے کا جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں والدین پریشان ہیں ان کے والدین کو ان کی ذمہ داریوں سے جلد از جلد قبول فرما معبود تجھے عزت و زہرا کا واسطہ کیونکہ زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ کام سید سجاد علیہ السلام کی بیماری کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کے لیے واسطہ کیا ہے اللہ فرما معبود ہمارے اعمال ہمارا کردار اس قابل نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں ہم شیعہ علیہ محمد ہیں ہمیں شیعہ حقیقی شیعہ علیہ محمد بننے کی توفیق عطا فرما معبود متقی مقبول حسین سرکار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما قبول لیتے ہوا کہ یہ باول بلند سے واقع ایسان محترم اس میں تقریباً اچھے خاصے افراد میرے مزاج سے بھی واقف ہیں اور میرے انداز سے بھی واقف ہیں میں بہت زیادہ دیر جنگل کی مجھے وقت کافی ہو گیا اور اللہ انسان سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مطالبہ صرف اتنا ہے میں اپنے بزرگوں سے دعا چاہوں گا میں بزرگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا میں نوجوان ذہنوں میں یہ پڑھ رہا ہوں تھوڑی دیر کروں گا اور آپ سے چاہوں گا کہ جتنی دیر میں بولوں آپ میرے ساتھ بولتے ہیں تاکہ مجھے لگے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے ویسے بھی یہ سیکھ اس کا ہے کہ لوگ نظر کر دی گیا تو خاموش نہیں رہا بولتے ہیں تاکہ لگے کہ ہم آپ کے پیروکار ہیں پہچانے محترم ایک بار بھائی صاحب اجازت ہے کا آغاز کر رہا ہوں بغیر کسی طبیب کے کیونکہ وقت بہت کم ہے اور میں بہت برق رفتاری نہیں بلکہ پروگرام رفتاری کے ساتھ میں آگے بڑھوں گا کیونکہ برق رفتاری میں شاید کسی منزل پر رک جاتا ہے پروگرام رفتاری کا فائدہ یہ ہے کہ انسان عرش اولا تک پہنچ جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں لگتا اور زندگی نظر ہلتی رہتی ہے بہت دل کی بات کہہ گیا ایسان محترم بیٹا بیٹھے صلوات کرنے سے چاہتا یہ ہے کہ انسان مسلمان بنے مسلمان مومن بنے مومن متقی بنے اور متقی کی جو سانس گزرے وہ مرضی مولا میں گزرے جو سانسیں گزارے وہ مرضی مولا میں گزارے جو قدم اٹھائے تو مرضی مولا میں اٹھائے جو ہاتھ بڑھائے کسی کی مدد کے لیے تو مرضی مولا کے لیے اٹھائے ایسا محترم اگر بھائی کی مدد کرے تو مرضی مولا کے لیے کرے کسی عزیز کی مدد کرے تو مرضی مولا کے لیے کرے اگر کسی پڑوسی کا خیال رکھے تو مرضی مولا کے لیے کرے ایسا محترم اگر زندگی
کا ہر لمحہ مرضی مولا میں گزر رہا ہے، پوری توجہ ہے محترم، اگر زندگی کا ہر لمحہ مرضی مولا میں گزر رہا ہے تو ساری زندگی کا ہر لمحہ مرضی مولا میں گزر رہا ہے تو ساری زندگی اس کی حیات جاویدہ بن جاتی ہے، اور اگر مرضی مولا سے ہٹ کر ہے تو ساری زندگی موت سے بدتر ہے۔ حیات وہی ہے جو مرضی مولا میں ہے، زندگی وہی ہے جو مرضی مولا میں ہے۔ ایزان محترم جب ہم لفظ مولا کا استعمال کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا ہم علی کو کہتے ہیں، نہیں ایزان محترم سب سے بڑا مولا اللہ ہے، اور اس مولا کے مولا ہونے کا اعلان بھی میرے مولا نے کیا ہے۔ ایسے نہیں، اس کے مولا ہونے کا اعلان بھی میرے مولا نے کیا ہے، ورنہ وہ حی ہے، قیوم ہے، جبار ہے، ستار ہے، قہار ہے، لم یلد ہے، ولم یولد ہے، لم یزل ہے، لا یزال ہے، اس سے کوئی بڑھ کر نہیں، اس سے کوئی بہتر نہیں، اس سے کوئی اعلیٰ نہیں، اس سے کوئی افضل نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ ارے جس اللہ کا علی کے کائنات عالم و عالم میں کوئی ثانی نہ ہو، اس اللہ کا ثانی کہاں سے آ جائے گا؟ جس اللہ کے علی کا کائنات عالم و عالم میں بعد محمد کوئی ثانی نہیں، اس اللہ کا ثانی کہاں سے آ جائے گا؟ ایسا محترم جب ہم لفظ مولا کے استعمال کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی کو کہتے ہیں، نہیں ایسا محترم سب سے بڑا مولا اللہ ہے، اور وہ مولا چاہتا یہ ہے، مولا چاہتا کیا ہے؟ اللہ صلوکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربیٰ، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے یہ کہ تم میرے قرابتداروں سے مودت اختیار کرو۔ ایسا محترم میں رب کے وحشی ترین لوگ اور کم شکل لوگ جن کا کام یہ تھا کہ دن میں شعر کہیں اور رات میں تارے توڑیں، وہ جب وحشی سے انسان بنے برکت رسالت سے تو وہ آئے بارگاہ رسالت میں، یا اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، ہم نے بڑے آپ پر ظلم ستم ڈھائے، آپ کے اوپر بڑے زیادتیاں کی، آپ کے اوپر ہم نے پتھر پھینکے، اولیاں پھینکی، دیوانہ کہا، ساحر کہا، آپ نے ہمیں کچھ نہیں کہا، لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وحشی سے انسان بنا دیا، آپ نے رہزانی سے راہبری کے آداب دے دیے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کچھ عوض دینے کی قدر دے دیں، اے اللہ کے نبی آپ ہم سے کچھ مطالعہ کر لیجیے۔ تو اللہ کا نبی کہنے والا تھا کہ سیاہ میں جبرائیل آ کر کہا، اے اللہ کے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، اللہ خلقکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربیٰ، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے یہ کہ تم میرے قرابتداروں سے مودت اختیار کرو۔ ایسا محترم میں مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے میں سنے پیغام انسانیت اور پیغام کربلا کیا ہے اور حقیقت اسلام کیا ہے۔ ایسا محترم میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ اسلام بہت بڑی دولت ہے، نعمت اسلام بہت بڑی دولت ہے، حج بہت بڑی دولت ہے، زکات بہت بڑی دولت ہے، خمس بڑی دولت ہے، خمس بڑی دولت ہے، خمس بہت بڑی دولت ہے۔ یہ تمام تر چیزیں ایک طرف، آل محمد کی محبت ایک طرف، یہ ساری جگہ۔ میں آپ کو سلمان فارسی کا ایک واقعہ اکثر پڑھا کرتا ہوں۔ سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا کہ سلمان یہ بتائیے، جانتے ہیں سلمان فارسی کون ہے؟ ہمارے یہاں سر بھی ہلایا جاتا، زبان ہلائی جاتی ہے، ہمارے یہاں لوگ کے پر بھی خاموش نہیں رہا جاتا۔ سلمان فارسی سے پوچھا، سلمان فارسی یہ بتاؤ کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے؟ سلمان فارسی نے کہا کہ سنو، یوں تو انسان کو زندگی کے ہر لمحے میں خاموش رہنا چاہیے، یوں تو انسان کو زندگی کے ہر لمحے میں خاموش رہنا چاہیے، لیکن بات جب ذکر آل محمد کی آ جائے تو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ دیکھیے سارا اسلام ایک طرف، آل محمد کی محبت ایک طرف، آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے مرکانے کا۔ ایسا محترم آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ان بستیوں میں، چھوٹے چھوٹے علاقے جو چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، ہمارے یہاں بہت جب مسجد سے لوگ مذہبی کتابیں لے کر آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد آواز لگاتے ہیں کہ فلاں کتاب لے لو، فلاں کتاب لے لو، فلاں کتاب لے لو، اور کتاب فروش پوری توجہ ہے محترم، کتاب فروش کتابیں بیچ رہا ہو، اور کتابیں بیچتے بیچتے ایک صاحب جائیں چپکے سے قرآن اٹھائیں اور اپنے گھر پر لے کر آئیں، اور اگر کہیں اما جان میں قرآن لایا، قرآن کا پڑھنا ثواب، بہن تم بھی قرآن پڑھو، قرآن کا دیکھنا ثواب، بیٹی تم بھی قرآن پڑھو، قرآن کا دیکھنا ثواب ہے، پڑھنا ثواب ہے، سننا ثواب ہے، سنانا ثواب ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں کہ جو یہ صاحب قرآن لے کر آئے ہیں، اب یہ پورا گھر نہیں، پورا خاندان قرآن پڑھتے پڑھتے پڑھ جائے، کیا کوئی فائدہ ہوگا؟ بھیا میں پڑھ سکتا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے، کوئی فائدہ ہوگا نہیں؟ یہ سارے محترم میں چیلنج کرنا اس ممبر سے لے کر دیوبند تک، دیوبند سے لے کر
जो मिस्र की सबसे बड़ी मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है उसके मुफ्ती खाने तक कि कोई मौलवी, कोई आलिम, कोई मुफ्ती ये कहे कि जिस कुरान का हदिया नहीं दिया, एवज नहीं दिया, मदद नहीं दिया, कीमत नहीं दी, उस कुरान के पढ़ने का कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं। अगर एक कुरान कोई जमा मस्जिद से तिलोकपुरी में लाकर बेचने लगे और कोई उसकी कीमत न दे तो कुरान पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अरे जो कुरान मोहम्मद अरबी अर्श से लाए थे और कुरान का कीमत न दे तो फायदा क्या है? सलाम करने मोहम्मद कोई फायदा नहीं है। ऐसा मतलब 1400 बरस की तारीख है और 1400 बरस की तारीख की हकीकत ये है कि हम मुनाफिक नहीं, हमने जिन्हें माना उन्हें मान लिया, उनका हमने तन पे इनकार नहीं किया, जिन्हें नहीं माना उन्हें कभी नहीं माना। और ये फज़ाइल अहले मोहम्मद की मेराज है, ये हकीकत है कि हमारे किसी बुजुर्ग में, हमारे किसी स्कॉलर में, हमारे किसी आलिम में, हमारे किसी मुहद्दिस में, हमारे किसी फलसफी में, हमारे किसी मुदब्बिर में, हमारे किसी मुज्तहिद में, हमारे किसी आयतुल्लाह में, हमारे किसी जवान में, हमारे किसी बुजुर्ग में, हमारे किसी बच्चे में, हमारे किसी नौजवान में, किसी के सामने सर झुका के ये नहीं कहा इन्हें हम भी मानते हैं, उन्हें हम भी मानते हैं, उन्हें हम भी मानते, क्या सुन रहे हैं, उन्हें हम भी मानते हैं। लेकिन जब बात आले मोहम्मद की आई और जिन्होंने अहले बैत को कभी नहीं माना था उन्हें भी कहना पड़ा अहले बैत को हम भी मानते, हम भी मोहम्मद की आई तो उन्हें भी कहना पड़ा कि अहले बैत को हम भी मानते और हम भी मानते हैं। अच्छा क्या मानते हैं आप? इमाम मानते हैं? नहीं, इमाम का उन्हें मानते, मासूम मानते कि नहीं, मासूम उन्हें मानते, रहबर मानते कि नहीं, रहबर उन्हें मानते। भाई क्या मानते हैं? देखिए जो उर्दू बोलना और समझना जानते हैं उनके लिए जहां कुछ नहीं देना होता वहां भी का इस्तेमाल होता है। अक्सर कहते हैं ना भाई आप घर पे आ गए, भाई ये घर तो आप ही का है, ये आप ही का है, आप ही है इसमें, आप भी मालिक है, आप ही उसके मकान मालिक है। जहां कुछ न देना हो वहां भी का इस्तेमाल होता है। जब भाई अहले बैत को भी मानते, भी मानते, भी मानते, तो ऐसा मोहतरम जो अहले बैत को भी माने वो मुनाफिक है, जो अहले बैत को भी माने वो मोमिन है। अगर जोर से सलवात ऐसी होती है तो वीडियो बोलते हैं अजान मोहतरम भाई अहले बैत को भी जो माने वो मुनाफिक, जो अहले बैत को ही माने और अहले बैत को ही नहीं मानना, अहले बैत ही मानना। अहले बैत ही मानना है, अहले बैत को ही नहीं मानना, अहले बैत ही मानना है। और ये भी सुने, अगर आप भी खामोश हैं तो मुझे इजाजत नहीं रखना भी आएगा। आपने बड़ा प्यारा मसला कहा, मौलाना आपको सलामत रखे। और मौलाना हसन साहब ने मेरे बहुत करीबी दोस्त को, मेरा मसला या पढ़े लिखे लोग, ये मेरे सारे अजीज और मारिफ हैं, बोला इनको सबको सलामत रखे। इजाजत रखने कहते हैं कि हमको किसी हदीस में ये तो नहीं मिला। मैं देखना चाहता हूँ लोगों पे ताला लगा लो और जिक्र अहले मोहम्मद का बोली ना देखो। हमको किसी हदीस में ये तो नहीं मिला बेसोमों पे सलात मोहब्बत हराम है। ना 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 भी देखना, चौथे मिसरे का मौजूदा देखना है। लखनवी ने कहा भैया बड़ी देर से आए, हमको किसी हदीस में ये तो नहीं मिला बेसोमों पे सलात मोहब्बत हराम है, लेकिन अगर मिला तो हदीसों में ये मिला इबादत हराम है। लेकिन अगर मिला तो
حدیثوں میں وہ پہلے ہے عبادت حرام ہے. بھائیجان محترم آج کل بڑا عجیب و غریب ماحول بن گیا. میرے نوجوان اس بات کو خاص طور سے سن رہے ہیں. آج کل ہمارے ہاں ملنگی پلنگی ہماری دنیا بھر کی بیماریاں پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہیں. خدا اس محبت جو نوجوانوں کو محفوظ رکھا ہے محمد کے ساتھ پہلے لوگ ٹکراتے ہیں کہ محبت پہلے کہ عبادت پہلے, مجلس پہلے کہ مسجد پہلے, نماز پہلے کہ مجلس پہلے, عقیدہ پہلے کہ عمل پہلے. جبکہ دیکھیے نماز سب کو پڑھنی چاہیے. ماشاءاللہ میں مسلم دل کا خالی ہیں جتنے ہوں گے سب نماز پڑھتے ہوں گے, اور جو نہیں بھی پڑھتا مولا حسین جو ذکر کے سطح میں وہ بھی نماز پڑھنے لگے. کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عزادار ہو اور نمازی نہ ہو, اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ عزادار ہو اور وہ نمازی نہ ہو. ایسا نا مطلب میں سب کو یقین سے کہہ رہا ہوں سب نماز پڑھتے ہیں, جو نہیں بھی پڑھتا وہ بھی نماز لگے مولا حسین کے سطح میں. اور دیکھیے ہماری اور آپ کی نماز کی کیا اوقات کیا حیثیت پتہ نہیں. وہاں گئی کہ نہیں پڑھی رہ گئی, لے کے گیا یا منہ پہ مار گیا, قبول ہوئی کہ رد ہوئی کچھ پتہ نہیں. لیکن میں نماز کی بات کر رہا ہوں رسالت مآب کی. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ پوری رات نماز, پوری رات سجدے, پوری رات تشہد, پوری رات سلام, پوری رات قیام, اور اتنے سجدے کہ نبی کریم کے پیروں پر گھوڑا آیا کرتا تھا. اور میں کسی حدیث کی بات نہیں کر رہا, قرآن کی بات کر رہا ہوں. قرآن میں ایک منزل پر قول اللہ نے کہا جب میں اپنے حبیب کو دیکھا کہ پوری رات سجدے کرتا, پوری رات قیام کرتا, اور اتنے سجدے کرتا ہے کہ پیروں پہ گھوڑا آ جاتا ہے, تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے میرے حبیب تم راتوں کو زیادہ تو کرو یا تو آدھی رات یا آدھی رات سے کم. اے میرے حبیب یہ دیکھیں اس میں نہ تو کوئی ضعیف ہے, نہ کوئی قوی ہے, نہ کوئی مضاف ہے, نہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے, اور جو جا کے دیکھے مسلمان اپنے گھر میں قرآن کھولے اور قرآن کی آیت دیکھے. علی حیدر اپنے گھر کی کسی کتاب سے کسی عالم یا اپنے کسی مدبر کے فلسفے کی کوئی کتاب نہیں بیان کرا, قرآن بیان کر رہا ہے. اللہ نے کہا میرے حبیب یا تو آدھی رات جاگا کرو یا آدھی رات سے کم. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میرے حبیب یا تو آدھی رات سجدے کرو یا آدھی رات سے کم. یعنی مطلب یہ مقصد ہے کہ نمازوں میں کمی کر دو, سجدوں میں کمی کر دو, تشہد میں کمی کر دو, قیام میں کمی کر دو, سلام میں کمی کر دو, سجدوں میں کمی کر دو, سجدوں میں کمی کر دو, سجدوں میں کمی کر دو. جب تک قیام نہیں ہوگے میں آگے نہیں بڑھوں گا. جانے مطلب سجدوں میں کمی کر دو. اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب سجدوں میں کمی کر دے, میرے حبیب سجدوں میں کمی کر دے. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ پوری رات سجدوں میں رہتا ہے, قیام میں رہتا ہے, پورے پیروں پہ مرم آ جاتا ہے. مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ ہے سجدے, یہ ہے سجدے, یہ ہے سجدے جہاں اللہ حکم دے رہا ہے میرے حبیب سجدوں میں کمی کر دے. لیکن جہاں میرے حسین کی منزل آئی اللہ نے کہا میرے حبیب سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک حسین نہ ہو جائے. سلام کرنے محمد حسین کی بات آئی وہاں اللہ مجھ دے رہا ہے کہ میرے حبیب سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک میرا حسین نہ اٹھ جائے. یہ ہے میرے حسین کے ساتھ. اور اللہ کو مجھے یہاں تک میرا اپنا خیال ہے, مجھے طلبہ نہیں کہوں, میرا اپنا خیال ہے کہ اللہ کو بھی سجدے وہی پسند ہے جس میں سب اللہ کے آگے جھکا ہو جو حسین کے آگے جھکا ہو. محترم دیکھیے میں کیونکہ وقت بہت کم ہے اور میں اسی حساب سے مجھے پروموٹ حدیث کے بعد مجلس کے بعد ماتم بھی ہے اور جوانگی آئے اور سرکار ہے اور حالات بہت خراب ہیں جن کے مد نظر رکھتے ہوئے ہی گفتگو کرنی ہے. بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا تو عرض کروں گا. مولا نے زندگی دی, حیات دی اور مولا آپ کو سلامت رکھے. دیکھیے اچانک محترم ایک آخری بات اور آپ سے ختم ہوا اس بات کو محترم حقیقت یہ ہے کہ محبت اور محبت ہم محبت کا ترجمہ محبت کر دیتے ہیں کیونکہ یہ اردو زبان کی غربت کا اعلان ہے, بے کسی اور مظلومی کا اعلان ہے کہ محبت کا ترجمہ ہم محبت کر دیتے ہیں.
جبکہ محبت الگ ہے، مودت الگ ہے. میں دو جملوں میں اپنے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس شے پر ہر شے قربان ہو جائے اسے محبت کہتے ہیں. جس شے پر ہر شے قربان ہو جائے اسے محبت کہتے ہیں، اور جس پہ محبت قربان ہو جائے اسے مودت کہتے ہیں. ہمارے یہاں ہندی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے ماں کی ممتا، ماں کا پیار. دنیا میں ہر رشتہ، ہر محبت کسی نہ کسی پیار کی بنیاد پر ہے، کسی نہ کسی لالچ کی بنیاد پر ہے. بہت اوپر اسکرو پر فور کی طرح بات کرنے کا آتی ہوں میں، اور اسٹریٹ فارورڈ وہ ہوتی ہے میری، کی باتیں نہیں کرتا ہوں، سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں. دنیا کا ہر رشتہ، چاہے دوست کا ہو، عزیز کا ہو، رشتے داروں کا ہو، محلے کا ہو، ہر رشتہ کسی لالچ کی بنیاد پر ہے، کسی بنا کی بنیاد پر ہے. لیکن ماں اور بیٹے کا رشتہ واحد رشتہ ایسا ہے جو کسی بغیر کسی لالچ کی بنیاد پر ہے. جو گھر میں پڑھ رہا ہے ماں کے، اسے نہیں معلوم کہ کل کوئی میرا حساب گزار بنے گا یہ بچہ یا میرا مالی بنے گا. ماں کتنی محنت کی گندیاں پڑ رہی ہوں اور پسینے میں سرابور ہو، لیکن ماں اپنے آنچل سے اسے ہوا دیتی رہے کہ خود پسینے سے سرابور رہے گی. جنوری فروری میں خود ٹھنڈی رہے گی، اور بچے کو کلیجے سے لگائے رکھے گی کہ کہیں سے ٹھنڈ نہ لگ جائے. میرے نوجوانوں، میرے ہاتھ جوڑے میں، میرے بچے، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہاتھ جوڑے میں کبھی ماں کی ادھوری نہ کرنا، ماں کی آواز میں کبھی باپ کی آواز پہ آواز بدل نہ کرنا. یہ مجلس سے اگر یہاں سے کچھ لے کر نہیں گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ مجلس کا مطلب بھولنے نہیں ہے. یہ یونیورسٹی ہے، یہ ہمارا اسکول ہے، یہ ہمارا مدرسہ ہے، یہ ہمارا کالج ہے. دنیا کے بڑے بڑے یونیورسٹیوں سے اتنا نہیں ہے جتنا مجلسوں سے ملتا ہے. اگر ان مجلسوں میں آنے کے بعد بھی ماں باپ کے سامنے آنکھیں دکھائیں تو پھر مجلسوں میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سیدھی سی بات، چاہے اگلی مرتبہ بلانا نہ بلانا کوئی پرواہ نہیں، میرا رام سے ہوتا ہی ہے. اگر ان مجلسوں میں آنے کے بعد بھی بھائی بھائی میں ضرورت رہی تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ذاتی کارے پر بنے گا. اگر بہن بہن سے ناراض ہے، بھائی سے ناراض ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن سرکار اور دلی والا تجربہ کا منصب پڑے گا. اگر بیٹا باپ سے ناراض ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، شہزادے ایک پر مسائل دنیا کرنے کا. اگر ماموں بھانجے سے ناراض ہے تو وہاں محبت کا مسائل پڑھنے کا اور سننے کا کوئی فائدہ نہیں. کربلا ایک یونیورسٹی کا نام ہے جس میں ہر ایک رشتہ نکلا ہے کہ اس کو کس طرح سے نبھانا. ماں کائنات کا اتنا انمول رشتہ ہے. دیکھیے کبھی بھی ماں، دیکھیے میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جس کے ماں باپ راضی ہو، پوری توجہ میں بزرگوں سے زیادہ ہوگا دونوں چاہوں گا سمجھنا. میرے بزرگ چاہے میرے جوان خاموش بیٹھے رہے، لیکن اس جملے پر ان کے لیے خصوصی جو اپنی ماں کی آگوش سے مہینے سے سن کے آئے ہیں. کائنات کی دولت ساری اکٹھی کر لے کوئی اور ماں راضی نہیں ہے، باپ راضی نہیں ہے، تو عظمت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں دن کبھی مطمئن نہیں رہے گا. دنیا کی دولت اکٹھی کرو، دنیا کی ساری آزمائش ہو، اور ماں باپ مطمئن نہ ہو، ماں باپ راضی نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں اس دولت کا، دن کبھی مطمئن نہیں رہے گا. لیکن یہ بات بھی سچی اور ایمانداری کی ہے کہ اگر جیب میں ایک روپیہ نہ ہو اور ماں باپ راضی ہو تو دل ہمیشہ پھول کی طرح رہے گا. ایسا مطلب ماں اور باپ اتنی عظیم نعمت کا نام ہے. لوگ یہ کہہ دیتے ہیں بڑا عجیب و غریب ایک مارکا ہوتا ہے ہمارے یہاں. کیا میاں ہمارے ماں باپ نے دیا کیا؟ غربت میں ہمیں پالا، پروان چڑھایا، پالا پوسا، نہ کوئی گاڑی دی، نہ گھوڑا دیا، نہ ایجوکیشن دی، نہ دولت دی، نہ سرمایہ دیا. بس نام دے گئے، بس ہم پیدا ہو گئے، بس کیوں ہو گئے پتہ نہیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. میرے نوجوانوں جنہوں نے ماں کی آواز سے میں سے سنی، ان کے لیے جملہ نظر کرنے جا رہا ہوں اور دعائیں دینا اپنے والدین کو جا کر اس جملے پر. ایسا محترم میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ ماں باپ نے غربت میں پالا، کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں دیا، لیکن اتنا بڑا تو کر دیا کہ تمہیں حسین ہی بنا دیا. سلامات پڑھ میرے محمد. یہ کیا بڑی نعمت مطلب ماں باپ کے سامنے کریں دکھ مزدوری نہ کرنا. اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو ماں کبھی کتنا عظیم نہیں ہے کہ وہ معاف کر دیتی ہے. آج ہی مندی سے بات کرنا اور کہا کہ جنا ماں مجھے معاف کر دینا. پتہ نہیں کون سے کام رکے ہوئے. میں تعلیم کرتا ہوں، میں ان باتوں کو آتی نہیں ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں اگر کوئی کام رکا ہوا ہے
एग्जाम नहीं हो रहा क्लियर, जॉब नहीं मिल रही है, बीमारी है, परेशानी है, क्या क्या माँ बाप का ऐसा करो? मैंने कौन सा तुमसे अनजाने में खता हुई है जिसकी वजह से उसका दिल दुखा, उसने कहा नहीं, लेकिन तुम्हें उसकी वजह से तुम्हारे काम हो गए। किसी मौलवी के पास तारीफ लेने की जरूरत नहीं है। अगर माँ जिंदा नहीं है तो कब्र पे जाओ, उसके मंत्र की जरूरत है, इससे बड़ा तारीफ नहीं है। इसलिए माँ बाप को खुश रखा, वालिदैन को खुश रखा, उसे हक है कि उसे बचाना है, उसे हक है कि वासी काला बनाए। ऐसा नहीं मतलब माँ को नहीं मालूम कि मेरा बेटा ये आज गुजार बनेगा कि बागी बनेगा, मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा, कल को चिल्ला के आएगा, ये सर झुका के आएगा। आजकल ये भी तो हालात होगा कि बच्चा कुछ पढ़ लेना है तो माँ बाप तो अनपढ़ है, कह रहे बहुत पुराने जमाने के हैं और वो तो अनपढ़ है, वो चिल्ला के आएगा, अरे इन्हें पता ही नहीं मेरे पढ़े लिखे दोस्त हैं, ये आए हैं, ये इन्हें पता ही नहीं, छोड़ बजा दी। इसे नहीं मालूम कि इतनी बड़ी डॉक्टर है, इतनी बड़ी हकीम है कि जब तक बोलना भी नहीं जानता था तब ये बता दिया करती थी, चेहरे की रंगत है कि तेरे पेट में दर्द है कि तेरे सर में दर्द है, तुझे भूख लगी है कि प्यास लगी। बड़ी हकीम और बड़ी डॉक्टर है। माँ बाप की तरह समझो, अगर मजलिसों में आते हो तो इस बात का ख्याल रखो कि माँ बाप राजी होंगे तो सभी माँ बाप उसमें राजी होंगे। एक सलाम मालूम है भाई, ऐसे गुफ्तगू का तो यही नतीजा होगा, सलवाती भी धीरे हो जाएगी। मतलब मैं ले आया, बात खत्म हो गई, आखिरी बात और खत्म हुआ, और जिस मंदिर लगवाना था मैं ले आया। माँ कायनात की अजीम नेमत है, और दो माएं एक हाकिम के दरबार की तरफ चली। वाकया 1000 मरतबा सुना होगा, अगर मैं गहराई से न लेकर गया तो फायदा नहीं खिला। दो माएं एक दरबार की तरफ चली, एक बच्चा गोद में, एक माँ का दावा ये कि बेटा मेरा, दूसरी माँ का दावा ये कि बेटा मेरा। हाकिम के दरबार में पहुंची, जैसे ही हाकिम के दरबार में पहुंची, हाकिम इतना होशियार और समझदार था कि जैसे ही उसने सुना कि दोनों का दावा ये है कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, तो हाकिम मेरा कामदार जी मौला भाई भगवान रहा, इसके 2 टुकड़े कर दो बच्चे के, आधा इसे दो आधा इसे दो। यहाँ तक आपने वाकया 1000 मरतबा सुना होगा, और अब मैं उनसे दावे दोनों चाहूंगा जिन्होंने बात किया होश से सुनिए, दोनों नहीं किए। अब आप कहने आपकी समाज जाने, दाल चाहे यहाँ देना या घर जाके देना, वो आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं मोहतरम, जैसे ही हाकिम ने हुक्म दिया कि बच्चे के 2 टुकड़े करो, आधा इस माँ को दो आधा इस माँ को दो, तो जो सच्ची माँ थी वो 2 कदम पीछे थी और कहा सरकार हाकिम माफी चाहती हूँ, ये बेटा इसी को दे दे, ये बेटा इसी को दे दे, ये बेटा इसी को दे दे, कहीं रहे, सलामत रहे, जिंदा रहे, जिंदा रहे। मालूम ये हुआ चीज हो एक, दावेदार हो दो, चीज हो एक, दावेदार हो दो, नहीं समझेंगे, नहीं बढ़ूंगा आगे, चीज हो एक, दावेदार हो दो, चीज हो एक, दावेदार हो दो, तो सच्चा घर बैठ जाता है। चीज हो एक, दावेदार हो दो, तो सच्चा घर बैठ जाता है। अब दुनिया हमसे ये ना कहे अली खिलाफत के हकदार थे तो घर क्यों बैठ गए। ऐसा मतलब अगर चीज के पीछे का बिगड़ जाने का खतरा है तो सच्चा दावा वापस ले लेता है कि कहीं चीज बिगड़ ना जाए। इस्लाम कहीं भी रहे, किसी की ग्रोह में रहे, हमारी निगरानी में रहेगा, हमारे सामने रहेगा, हमारी निगाहों के सामने रहेगा। हम इसे बर्बाद होने देंगे। यही बता दें कि मैं का नाम 25 बरस खामोश करके रखे, और अक्सर लोग कहते हैं कि फला की मदद के लिए गए, फला की मदद के लिए गए, फला की मदद के लिए गए। वो इसी वजह से गए कि कहीं ऐसा ना हो कि इस्लाम को नुकसान होता है, क्योंकि हमारी निगरानी में नहीं है, हम मुआफी हैं। इससे बेहतर सलवात है। इस्लाम प्रमाण है और इसमें भी बुराई नहीं।
بہت دیر سے کہیں کچھ نہیں رہا یہ گھڑی بھی بڑا پریشان کرتی ہے، گھڑی بڑی پریشان کرتی ہے. سلام ہاں ذکی صاحب مجھے اس مت کا دعویٰ نہیں ہے کہ میں پیچھے بھی دیکھ لوں اور آگے بھی دیکھ لوں. سلام محمد علیہ خطیب سامنے کی تو دیکھتا ہے لیکن پیچھے کی نہیں دیکھ پاتا. بہرحال خیر عزیزان محترم، حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے حوالے میں اسلام کے پالا، اسلام کے حوالے آج 26 محرم ہے اور یہ جلوس یہ مجلس اصل میں اردو ہی تھی جو ہمارے کربلا کی شروعات کی. حالات اور وقت اور مقام کی بنا پر یہ مجلس ارحان میں ہو رہی ہے. مولا جل جل اس بیماری کو خاتمہ کرنا ہے. ہمارے ملک میں، ہمارے وطن میں، ہمارے دیش میں امن و مان، بھائی چارگی، اتحاد، اتفاق، پیار، محبت رہے. یہ ہمارا وطن ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے، کھلکھلاتا رہے، پھولوں کی طرح مسکراتا رہے، قدروں کی طرح کھلکھلاتا رہے. ایک بات اور کروں اگر اجازت ہو، میں مارا میرے ذہن میں آ گئی، اگر اجازت ہو تو میں 2 منٹ چاہیے بھائی بات کرنے کا. دیکھیے ہمارے یہاں میرے نوجوانوں میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے میرے نوجوانوں کو مخاطب ہوں. میں آج کل اس پہ ہی بول رہا ہوں. آج کل زیادہ تر ایجوکیشن مطلب میں کسی ایجوکیشن پہ پڑھتا لیکن کہاں سے بات شروع ہوئی کہاں چلی گئی. میرے دو نوجوانوں، میرے دوستوں، آپ کتنے حالات خراب ہو، کیسے ہی خراب ہو، اپنے بچوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے پڑھاؤ. اگر پڑھو گے کبھی قوم ترقی کرے گی، سماج ترقی کرے گا، ملک ترقی کرے گا، ملک ترقی کرے گا تو دنیا ہماری ہمیں دیکھیں گے، ہمارے قوم کو دیکھیں گے اور ہماری قوم کا ہی کلیہ سرمایہ ہی ہمیں. اگر ہماری قوم میں دیکھیں، آپ ایمانداری سے بتائیں، دہلی میں قمر صاحب تھے یا نسیم صاحب تھے، یہ 2-4 IAS یا مرکز صاحب تھے، ججنگ صاحب تھے یا 2-4 اور میں. آپ ایمانداری سے بتائیں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ کی آبادی ہے. کتنے جج ہیں، کتنے IAS ہیں، کتنے PCS ہیں، کتنے IFS ہیں. امروہہ میں بتانے چلیں، امروہہ کے آس پاس بستیوں کو بتا دیں. یہاں تو زیادہ امروہہ کے آس پاس بستیوں کے افراد کتنے IAS ہیں، کتنے PCS ہیں. لیکن الحمدللہ اس دور میں لوگ پڑھے. ایسا نہیں کہ ہم پڑھنا نہیں جاتے، ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے، ہمارے پاس ہنر نہیں ہے. ہمارے پاس الحمدللہ ہنر بھی ہے، ٹیلنٹ بھی ہے، ذہن بھی ہے، سب کچھ ہے، وسائل بھی ہے، لیکن ہم محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم تو سوچتے ہیں ہمارے بچے نے ہائی اسکول انٹر کر دیا اور ہم نے بہت بڑا پور مار دیا. ایسا مطلب ہائی اسکول میں انٹر سے کچھ نہیں ہونا. اس کے دور کمپٹیشن میں دور ہے. ہم یہ کہیں کہ ہمارے بچے مدنی ذکی صاحب کہیں کہ بڑے بھائی سبھی نقوی صاحب یہ مسئلہ بڑی پوسٹوں میں ہے الحمدللہ، وہاں میں بہت سارے افراد ایسے جو بہت بڑی بڑی پوسٹ میں، لیکن یہ محنتوں کا نتیجہ ہے. اگر ہائی اسکول انٹر کر کے بھی ان کے بعد میں سوچتے کہ چھوڑ دو، میں پھر کرنے لائق تو ہو گیا ہے، کافی ہے، تو میں اس سہولت کرنا لگے قوم کے لیے ایسے فالو کرو. دوسری قوم دیکھے تو یہ کہے کہ جب یہ ایسے ہے تو ان کے انعام کیسے ہوں گے. بہت ساری باتیں نہیں ایسا ہے محترم. ہماری قوم میں IAS کتنے ہیں؟ آپ اس دور میں تو اور اتنا آسان ہے، جامعہ ملیہ یونیورسٹی باقاعدہ طور پر فری آف کاسٹ آپ کے اندر ٹیلنٹ ہو، ہنر ہو، آپ کو IAS اور PCS کی پروموشن فری کرا رہی ہے، جس کے لاکھوں روپے پر منت جاتے ہیں کہ سبجیکٹ کے. اور میرے جو ڈائری فٹبال کے لیے ڈھونڈ والا دنیا حیدرآباد یونیورسٹی ہے، زمین میں خالی زبردستی ہو رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. لاکھوں روپے، کئی لاکھ، 4-5 لاکھ روپے ایک ایک سبجیکٹ کے جاتے ہیں. IAS PCS کے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے یہ بتائیں گے جنہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے. آپ یہ بتائیں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے IAS PCS، اور میں بتائیں کتنے IAS ہیں. دیکھیں خالی زبانی دادی سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم علی والے ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں. علی کا سب سے بڑا کمال علم تھا. سبحان اللہ. میرے مولا کا سب سے بڑا کمال علم تھا. آپ یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں کتنے بڑے بڑے ہیں، کتنے IAS ہیں، کتنے PCS ہیں، کتنے IFS ہیں، کتنے ججز ہیں. جو مظفر نگر میں بھی تھے، برکت علی زیدی صاحب، عیسیٰ زیدی صاحب، یا آپ ابھی میں اسرا پڑھ رہا تھا گنگوں میں بہار مظفر نگر سہارنپور میں، وہاں مرزا رضا صاحب تھے، وہ جج تھے،
وہ ایک کا دکا کہیں مل رہا ہے. کیا ہمارے ہم چلے نہیں ہو رہے؟ کیا ہمارے بچوں کو سلائی کرتے نہیں ہو کہنے نہیں ہے. لیکن ہم ایک موسم پر لگا اپنے بچوں کو کام کر لیتے ہیں کہ بس بھیا تم نے ہائی اسکول انٹر کر لیا, پڑھانا ہے پڑھ لیے, اتنا کافی ہے, پیٹ بھر لیا. صرف پیٹ بھرنا کمال نہیں ہے, پیٹ تو جانور نہیں بھر لیتا ہے. کمال یہ ہے کہ ہم سے کہیں کہ میاں وہ فلاں سلمان میر صاحب کا بچہ ہے, فلاں محلے کا ہے, فلاں صاحب کا خاندان کا ہے, فلاں گھر کا ہے. آپ یہ تہیا کر لیں کہ ہم بھوکے رہیں, پیاسے رہیں, ٹھیک مانگیں, لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. جب پڑھے گی تو تبھی آگے بڑھے گی. آج یہ بچے نہ پڑھتے پھریں کہ ہم آپ پیس کرے جاتی میں ہیں, ہم یوں ہے وہ ہے, ہماری ذاتی ہوگی. ذاتی کیوں نہیں ہوگی؟ جب آپ پڑھے لکھے نہیں کہاں جائیں گے آپ بتائیں کتنے کورس میں آپ کیا کتنے ایڈمنسٹریشن میں جو تھے وہ تھے, اب بدلیت میں. دیکھیے میرے نوجوانوں, میں اکثر اس بات کو مثالی طور پر پیش کرتا ہوں کہ مثلاً دو جلوس جا رہے ہوں, ایک میں ریڑھی والے, سائیکل والے, دکاندار, چونی والے, رکشے والے, بس والے, ڈرائیور, یہ سب چیز میں کسی کام کو ایپ نہیں بتا رہا ہوں, ایپ نہیں ہنر ہے. ایک محکمہ یہ جا رہا ہوں, ایک جلوس اس ٹائپ کا جا رہا ہوں. ایک جلوس میں آئی ایس ہو, پی سی ایس ہو, ڈاکٹرز ہو, انجینئرز ہو, ججز ہو, وکیل ہو اور لائر ہو, دنیا بھر کے پڑھے لکھے افراد ہو, پروفیسر وغیرہ ہوں. آپ بتائیں ایمانداری سے میڈیا کس کی طرف ہوگی؟ بتائیں 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 بھائی, بہت مشکل سوال کر دیا بھائی. اس کی طرف ہوگی میڈیا, پڑھے لکھے تو اپنے کی طرف ہوگی نا. تو ایمانداری سے آپ یہ بتائیں کہ بھائی کسی حسین کے بعد جلوس جا رہا ہو, اس میں آئی ایس, پی سی ایس, ڈاکٹرز, انجینئر جا رہے ہوں, تو آپ بتائیں کہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی ہمارے پروگرام کی رپورٹنگ کر لیجیے گا. سارے پہلے چینل اسی جلوس میں ہوں گے. اللہ کے واسطے, اہل بیت کے واسطے, مولانا سجاد کی مظلومی کے واسطے, مولانا کائنات کے علم اور ان کی غربت کے واسطے اپنے بچوں کو کوشش کرو, چاہے بھوکے رہو, پیاس رہو. مشکل وقت کچھ لڑکے کے لیے رہتا, کچھ کے لیے. میرے گھر پڑے گھر نہیں اٹھاؤں, ایسے گھر سے اٹھاؤں جہاں پڑھتا نہیں, دروازہ بھی نہیں تک ٹانٹ کا پڑتا تھا اور 1.5 کلومیٹر پہلے جاتا تھا باپ کے ساتھ. آج الحمدللہ راجدھانی اور شتابدی اور فلائٹ کے علاوہ سفر نہیں کرتا, پوری دنیا گھومتا ہوں الحمدللہ. مولانا صدقہ یہ ماں کی دعائیں ہیں اور ذکر اہل بیت کا صدقہ ہے. ایسے بہت ایسے طریقے کرتے بناؤ جہاں 1.5 سے 2 کلومیٹر باپ کے ساتھ پہلے جاتا تھا اس طرح. لیکن وقت بڑھتی رہتا ہے, اس لیے نہیں کہہ رہا خدا نہ کھاتا مجھے چندہ لینا یہاں سے. نہ میں مدرسہ چلاتا, نہ میں مسجد پڑھاتا, نہ میں کوئی مکتب پڑھاتا. یہ ذکر حسین کا صدقہ ہے. شہزادی کی بیٹیوں کے صدقے میں پوری دنیا جاتا ہوں اور بی بی زہرا خوب نمازتی اور اپنی عمر اور اپنی اوقات سے زیادہ کماتا ہے. لیا ہے شہزادی. لیکن بھائی اتنی گزارش, وقتی طور پر پریشانیاں تو ہوں گی بچوں کو پڑھائیں گے, اور قوم کا کیا ملک کا جو بچہ ہو وہ پڑھے, تبھی دیش آگے بڑھے گا, تبھی آگے بڑھے گا ہمارا دیش, ہمارا ملک, ہمارا سماج. اگر ملک کو آگے بڑھانا ہے, دیش کو آگے بڑھانا ہے تو بچوں کو پڑھاؤ. کیا کتنی پریشانیوں کے ساتھ پڑھاؤ, کتنی غربت کے ساتھ پڑھاؤ, فاقے میں رہو, بھوکے رہو, کیسے خراب دو میں بارہ علیہ پاؤ بنے سلام پڑھتے محمد علیہ. اگر بات قابل قبول ہو اور بات دل میں اتر گئی ہو تو زور سے سلام پڑھنے. ہمارا سرمایہ ہے, مومن کا ناز ہے. اگر گیم ہوگا تمہارے پیارے محمد تبھی سمجھ میں آئے گی کہ کربلا کیا ہے. کربلا ایک مکمل درس کا نام ہے. ہزاروں مسلمان کے بعد آئی تو وہ کربلا والے ہوں گے جو اسلام کے ساتھ کھڑے ہوئے. ورنہ کلمہ پڑھنا الگ بات ہے, اسلام بچانا الگ بات ہے. قرآن پڑھنا الگ بات ہے, تلاوت قرآن کرنا الگ بات ہے. آج سید سجاد امام سید سجاد علیہ السلام کی شہادت کے مجلس میں آئے ہیں. آپ سنتے ہیں نا کہ مجلس ہوتی ہے تو مولا سجاد مجلس میں تشریف لاتے ہیں. ہزاروں آج مولا سجاد نہیں آئے ہیں, آج علی اکبر آئے ہیں, آج مولانا محمد آئے ہیں, آج قاسم آئے ہیں,
डिजाइन आवाज में बादारों जानते हैं सैयद सज्जाद कौन है? वो सैयद सज्जाद जिसने करबला से कूफा से शाम तक ताज़ियाने और अपने से खाते खाते शाम पहुंचा है। बादारों आप जानते हैं मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। आप जानते हैं हदीस में सैयद सज्जाद की बहन भी आई होगी 4 बरस की, जिसको करबला से कूफा से शाम तक ताज़ियाने मारे गए, तमाचे पे तमाचे मारे गए। बादारों 4 बरस की सकीना को जानते हैं उन्होंने सकीना का नाम सकीना नहीं है, सकीना का नाम फातिमा है। अदादारो रावी कहता है कि सकीना का नाम फातिमा है। अदादारो जानते हैं मौला हुसैन की सबसे ज्यादा चहेती बेटी थी सकीना, इसलिए फातिमा से सकीना कहा गया। ये बाप के दिल का सुकून थी, इसलिए सकीना कहा गया। कायनात में इस बच्ची से ज्यादा प्यार किसी बच्ची को नहीं मिला, इसलिए कभी जमीन पे कदम नहीं रखे, कभी चचा की गोद में, कभी फूफी की गोद में, कभी बाबा की गोद में, कभी कम्मू की गोद में। लेकिन ये भी हकीकत है कि इस बच्ची से ज्यादा तमाचे भी किसी ने नहीं खाए। कभी शिमर के ताजियाने, कभी शिमर के ताजियाने, कभी शिमर के तमाचे। और ये तमाचा खा के कहती थी, ए जालिम मुझे तमाचा क्यों मार रहा है? दूसरे नुकसान पे दूसरा तमाचा मार के कहता था, ए सकीना तुझे तमाचा इसलिए मार रहा हूँ ताकि तुझे यकीन हो जाए कि तू यतीम हो गई। के ऐसे रोज से सजना करना है, जैसे बयाना करना है, मसाइल में शर्माया करो रोने में। दादारो जानते हैं दादारो मौलाना सज्जाद करबला के बाद मौलाना सज्जाद के हर 20 साल बाद एक बेटे की विलादत हुई जिसे सैद कहते हैं। सैद इस हालात उन्हीं की औलाद है। और दादारो जब सैद की उम्र 2.5 साल हुई तो जनाब सैद ने अपने बाबा को देखा। सुबह होती है तो बाप रो रहा है, शाम हो रही है तो बाबा रो रहा है, रात हो रही है तो बाबा रो रहा है, वजू कर रहे हैं तो बाबा रो रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं तो बाबा रो रहे हैं। एक मरतबा सैद पूछते बाबा आप इतना रोते क्यों हैं, क्या वजह है? एक मरतबा मौलाना सज्जाद कहते हैं, मौलाना सज्जाद फरमाते हैं, बेटा सैद हमारी एक फूफी थी जिसका नाम सकीना था, जो करबला से कूफा से शाम तक तमाचे खाती रही, जिसके रुखसारों की रंगत बदल गई। इमाम जनाब सैद की उम्र 10 बरस की हुई। जनाब सैद में फन सिखा नहीं सीखा, तलवार का फन सीखा। सीखने बाद कहा, ए बाबा आपके यहाँ सुनाएगा नहीं जाने दूंगा। ए बाबा अगर हमारे इज्जत का बदला नहीं लिया गया तो मैं बदला लूंगा। ए बाबा मैंने फन सिखा कर सीख ली है। ए बाबा मैं तलवार चलाना सीख गया हूँ। ए बाबा मैंने 50 अरब के लोगों को बुलाया है ताकि मैं उनसे मुकाबला करूं, ताकि मैं अपने जद का मुकाबला करूं, अपने जद का बदला ले सकूं। और 50 अपराध आए और इसी सिलसिले में जनाब सैद ने कहा, ए बाबा आप दरवाजे पे आ जाइए, मेरा हुनर देखिए। और जनाब सैद ने हमला किया, 50 अपराध को बदला दिया। जनाब सैद मुस्कुराते हुए आए, मेरा बाबा खुश हो गया होगा, मेरा बाबा खुश हो गया होगा, मेरे लाल को पढ़ने से बगैर आ गई है। हाँ दादारो इसी सिलसिले में जनाब सैद जब वापस आके यह देखा कि जनाब सैयद सज्जाद गशी के आलम में जमीन पे गिर गए। आवाज दी, ए बाबा क्या मेरे फन में कोई कमी रह गई? क्या नहीं मेरे लाल तेरे फन में कमी नहीं है, लेकिन मैं भी जवान था। करबला के बन में मुझे इजाजत नहीं मिली। कभी अकबर का जनाजा, कभी कासिम के लाल के टुकड़े, कभी अली असगर का जनाजा। मैं तो आपका रहा कि मुझे जिनकी इजाजत मिलेगी। उसी सैयद सज्जाद की शहादत की तारीफ है। इमाम सैयद सज्जाद को 20 मुहर्रम को जहर दिया गया। 5 रोज तक मेरा इमाम बिस्तर पे तड़पता रहा। 25 मुहर्रम को इमाम की शहादत हुई, जनाजा चला। ये बनी हाशिम का वही जनाजा है अभी तक का करो, जिसमें मजमा है, जिसमें जम्मे नबीर है, मुसलमानों का हुजूम है। करो मजमा आया, बोला बाकर ने आवाज दी, बाबा मुझे माफ करना। ए बाबा आपके जनाजे में
جب میں غمگین ہے لیکن میرا دادا حسین دیکھو خبر کربلا کے بن میں پڑا رہا کربلا میں دینے والا قبر سے آواز آئی میرے سجدے سجاد کو میری آواز یا